السلام علیکم ناظرین، پاکستان اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز نیٹ ورک۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے ٹاپک کے ساتھ یہاں موجود ہوں جس کا عنوان ہے سورج گرہن 21 جون 2020۔ جی ناظرین، سورج گرہن کے بارے میں بہت ساری تہمات پائی جاتی ہیں اور کل میں نے ابھی ایک پمفلٹ پڑھا کہ جس پہ 5 سے 6 ہدایات دی ہوئی تھی کہ جی بچوں کو کمرے میں بند کر لیں، بڑے باہر نہ جائیں، اس کو ڈائریکٹلی نہ دیکھیں، انڈائریکٹ بھی نہ دیکھیں، نظر بھی خراب ہو جائے گی۔ چلیں، نظر تو مانتے ہیں خراب ہو جائے گی، بچوں کو بند کرنا اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا کہ جی وہ گھر میں محصور ہو کے رہ جائیں، کوئی کام کاج نہ کریں۔ اس کے حوالے سے سائنسی تو ہم نے بہت ساری معلومات دیکھی۔ آج ہم اسلامی احکامات پر روشنی ڈالنے کے لیے کہ اسلامی احکامات کے ذریعے ہم سنیں گے کہ یہ سورج گرہن جو ہوتا ہے کہ اس کی کتنی حقیقت ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا اسلامی تعلیمات ہیں، کیا ہمیں احکامات اپنانے چاہیے، اور اس کی باقاعدہ نماز بھی ہوتی ہے۔ اور یہی سارے سوالوں کا جواب لینے کے لیے آج ہم علامہ مولانا پیر عمران احمد یوسفی صاحب کو ہم نے یہاں مدعو کیا کہ ہم اسلامی احکامات پر ان روشنی ڈالیں اور ان سے جواب لیں کہ سورج گرہن کے بارے میں کہ یہ اسلامی تعلیمات ہمیں بتائیں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ جی آئیے چلتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کا صاحب، اس سورج گرہن کے بارے میں جو تہمات پائی جاتی ہیں آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بہت ساری ہیں کہ بچوں کو بند کر دیں، بڑوں کو یہ کر دیں، یہ کر دیں تو وہ کر دیں، تو کیا کتنی کو اس میں حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، پس جب تم ان کو دیکھو کہ اگر چاند گرہن یا سورج گرہن ہے تو تم کیا کرو، اللہ سے استغفار کرو اور دعا کرو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کیا کرو، اس سے اللہ جو ہے تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور بہار شریعت میں موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ سورج گرہن لگا ہے، جس میں کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس کی باقاعدہ جو ہے وہ جماعت کروائی ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اتنے طویل رکوع اور سجدے اور قیام کیا، کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے ایسا ان کو کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ اس کا حکم فرمایا ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ سورج گرہن ہے تو تم پھر جو ہے اللہ سے استغفار کرو اور ذکر کرو، فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو اور صدقہ کیا کرو اور اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوا کرو۔ اور باقی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ جو بچوں کو بند کر دینا اور عورتوں کو، حاملہ عورتوں کو، یہ ہمارے عرف میں جو ہے وہ بہت بات پائی جاتی ہے، مشہور بھی ہے کہ جی جو حاملہ عورت ہوتی ہے اس کے لیے جی ہے کہ وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ باہر نہ نکلو، آپ جو ہے وہ چھری کے ساتھ کوئی سبزی نہ کاٹو، آپ ایسا نہ کرو۔ یہ سب توہمات ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے کرے کہ عورت جو ہے وہ چھری سے کاٹے گی تو نعوذ باللہ اس کے بچے کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ سراسر جو ہے وہ لغویات ہیں، یہ غلط ہے، اس میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بس جیسے دوسرے ذکر و اذکار کر رہے ہیں اس عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، صدقہ اور خیرات کیا کرے، اور بچوں کے لیے ہے کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کریں کہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور وہ انشاءاللہ جب دعا کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ ان کی دعا اور استغفار کے صدقے اللہ ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ تو بچوں کو بند کر دینا، کمرے میں جی بند کر دیں، یہ سراسر غلط ہے۔
ہاں کچھ سائنسی نظریے کے مطابق دیکھا جائے تو پھر ہم اگر وہ سورج گرہن لگا ہوا ہے تو اگر ہم اس کی طرف نظر اٹھائیں گے تو نظر کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. باقی اس میں ایسی بچوں کو بند کر دینا جی، حاملہ عورت کو بند کر دیں، وہ اٹھے نہ جی، وہ ایسے نہ کرے، وہ لیٹی رہے یا پھر وہ چلتی پھرتی رہے، یہ سب توہمات ہیں. حقیقت میں اس کی جو ہے وہ کوئی ہی حقیقت نہیں ہے کہ شریعت میں بھی جو اس کو جو ہے وہ رد کیا گیا ہے کہ ایسے معاملات نہیں ہیں. شریعت اس کی اجازت قطع نہیں دیتا اور ہم سب کو جو ہے وہ توبہ اور استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے. جی ناظرین، جیسا کہ سورج گرہن کا پیک ٹائم لاہور میں 9 سے 1:10 تک ہے، اور ہم قاری صاحب سے یہی پوچھیں گے کہ نماز اس کی جو ہوتی ہے سورج گرہن کے حوالے سے، وہ کیا اسی ٹائم میں ادا کرنی چاہیے یا گرہن کا ٹائم اگر گزر جاتا ہے یا گرہن سے پہلے بھی ادا کر لینی چاہیے؟ جب سورج گرہن لگتا ہے نا تو اس کی تب نماز جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، اور جب تک وہ زائل نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے بندہ. اور باقی ان میں زوال کا بھی ٹائم آئے گا، یہ خصوصاً دھیان رکھنا ہے کہ زوال کا ٹائم ہوگا تو پھر سجدہ جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت میں شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ بندہ پھر استغفار کرے اور دعا اور صدقہ اور خیرات کرتا رہے، وہ سجدہ نہ کرے. باقی اس کا ٹائم جو ہے کہ جب سورج گرہن لگا ہوا ہو تو تب اس وقت یہ پڑھ سکتے ہیں. جہاں نہ تو یہ ہے کہ سورج گرہن لگنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور نہ اس کے زائل ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. آپ جب سورج گرہن لگا ہوا ہو تو تب ہی یہ 2 نفل جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. سورج گرہن کی نماز پڑھنا جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہو جس کی، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں. تو لہٰذا اس سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، اور اس کی جماعت کروانا مستحب ہے، یعنی بہتر عمل ہے، اور تنہا بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اس کا صحیح وقت جو ہے جب سورج لگا ہوا ہو تو اس وقت جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جی ناظرین، جیسا کہ مفتی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ نماز ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں کہ جب سورج گرہن لگا ہو، نہ کہ اس سے پہلے نہ یا اس کے بعد. اور یہی مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ جی جو آج کل توہمات ہیں، جی بچوں کو بند کر دیں، بڑوں کو یہ کر دیں اور ڈائریکٹلی نہ دیکھیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں، بہت ساری توہمات پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور اس کا بالکل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک سوال میں نے سوشل میڈیا پہ کل میں دیکھ رہا تھا کہ جی قیامت کے سورج گرہن، قیامت آنے والی ہے اور پاکستان میں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا. اس کے حوالے سے بھی ہم اسلامی نظریات لے لیتے ہیں جی کہ یہ جو باتیں ہیں اس میں کتنی کچھ سچائی ہے کتنی نہیں ہے. جی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کسی کی موت اور زندگی سے قطع نہیں ہوتا کہ سورج گرہن لگا ہے تو یہ اس وجہ سے لگا ہے کہ فلاں بندے کی موت ہو گئی یا اس کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو بندہ جو ہے وہ اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا دیکھو تو پھر تم مسجدوں کی طرف جاؤ اور استغفار کرو. اور باقاعدہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ قیامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے. ڈرانے سے مراد یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، توبہ اور استغفار کریں، وہ سیدھے راستے پر چلیں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے کہ جی یہ قیامت آ جائے گی، اس میں یہ ایسی کوئی سچائی نہیں ہے. جی ناظرین، جیسا کہ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ جی اس میں کوئی ایسی سچائی نہیں ہے کہ سورج گرہن ہو گیا تو قیامت آنے والی ہے یا قیامت آ جائے گی. اور ہم نے جو میرے بھی ذہن میں تھے اور ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی کچھ ایسی توہمات یا کچھ سوالات تھے، اس کے ہم نے اسلامی تعلیمات کے پیش نظر ان کے جوابات بھی لیے. اور جیسا کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری توہمات اور بہت سارے پمفلٹ پھیلائے جا رہے ہیں کہ ایسے کریں ایسے نہ کریں، اور اس کا سچائی سے کوئی ریلیٹڈ بات نہیں ہے، سب یہ جھوٹ ہے. اور یہ ہماری چھوٹی سی ایک کاوش تھی کہ سورج گرہن کے متعلق ہم معلومات، اسلامی معلومات جو اپنے ناظرین تک پہنچائیں. اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو نیکسٹ پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.